بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر جو قرب قیامت امت احمد کے لیے جو سب سے بڑی آزمائش دجال والا فتنہ ہوگا، اس فتنے سے بچنے کے اعمال، کہ انسان کیسے اس فتنے سے بچ سکتا ہے، اس کے طریقہ کار کون کون سے انسان کو اعمال کرنے چاہیے، وہ آج ہم آپ کی خدمت کے اندر بیان کریں گے۔ محترم سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب تم میں سے کوئی دجال کے نکلنے کی خبر سنے تو اس سے وہ دور بھاگنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی قسم کہ کوئی شخص بھی اس کی طرف جائے گا اور وہ خود کو یہ سمجھے گا کہ وہ تو بڑا مضبوط ایمان والا ہے، پختہ ایمان والا ہے، مگر وہ شبہات کی وجہ سے اس دجال کی پیروی کر لے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال کی آگ سے آزمایا گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، یعنی کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے دجال والے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دجال چونکہ کانا ہوگا، اور جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ رب العالمین کانے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہیں اور وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ہمیں وہ بھی جاننے چاہیے۔ اور محترم سامعین کرام، جو چوتھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیتا ہے تو وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور جو پانچواں طریقہ ہے دجال والے فتنے سے بچنے کی، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے سورہ کہف پڑھی کہ جس طرح نازل ہوئی ہے، پھر اسے دجال ملا تو دجال اس پر مسلط ہوگا، نہ دجال کو اس شخص کے گمراہ کرنے کا کوئی راستہ ملے گا۔ یعنی کہ جو انسان جمعہ والے دن سورہ کہف کی مکمل تلاوت کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز جو دجال ہے وہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ محترم سامعین کرام، جو چھٹا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دجال چونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان شہروں کے اندر انسان کو رہائش اختیار کرنی چاہیے تاکہ انسان دجال والے فتنے سے بچ سکے۔ اور جو ساتواں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، وہ یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ کہ جو انسان نماز میں تشہد کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی دجال والے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور جو آٹھواں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے دہل نہ جائیں، یعنی کہ جب لوگ اس کا ذکر کرنا بالکل چھوڑ دیں گے اور جو خطبہ حضرات ہیں وہ ممبروں سے اس کا تذکرہ کرنا بالکل چھوڑ دیں گے تو محترم سامعین کرام اس وقت وہ دجال آ جائے گا۔ جب تک لوگ اس کا ذکر کرتے رہیں گے، باہمی ایک دوسرے کو باخبر کرتے رہیں گے، اس وقت جو دجال ہے وہ نہیں آ سکتا۔ محترم سامعین کرام، جو نوواں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جس طرح ہمیں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ہمارا ایمان مضبوط ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شرعی علم بھی حاصل کرنا چاہیے جی، کیونکہ یہ جو شرعی علم ہے یہ ہر فتنہ کے سامنے اسلحہ کا کام دیتا ہے۔
اور ان فتنوں میں سے دجال کا فتنہ بھی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سے ایک مومن نوجوان کا دجال کے مقابلے کے لیے نکلنے کا ذکر فرمایا، جو کہ دینی علم سے آراستہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال آئے گا، اور چونکہ وہ مدینہ میں تو داخل نہیں ہو سکے گا، تو وہ شوریدہ زمین پر آئے گا جو کہ مدینہ کے قریب ہے۔ اس وقت مدینہ سے ایک مومن شخص دجال کے مقابلے کے لیے نکلے گا۔ تو چنانچہ جب وہ مومن شخص دجال کی طرف نکلے گا، اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا، تو جو دجال کے پہرے دار اور مددگار ہیں تو وہ اس شخص کو روکیں گے اور پوچھیں گے کہ کہاں جانا چاہتا ہے، تو وہ مومن کہے گا کہ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں جو ظاہر ہوا ہے، یعنی دجال۔ تو وہ کہیں گے ہمارے رب پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو وہ مومن نوجوان کہے گا ہمارا رب مخفی نہیں ہے، ہم اسے اس کی صفات سے جانتے ہیں۔ وہ پہرے دار آپس میں کہیں گے کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو کہنے لگیں گے کہ ہمارے رب نے اپنی اجازت کے بغیر کسی کو قتل کرنے سے منع نہیں کیا۔ پھر یہ مومن شخص کو لے کر دجال کی طرف چلیں گے۔ جب وہ مومن دجال کو دیکھے گا تو کہے گا اے لوگو، یہ دجال ہے جس کا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ پھر دجال اپنے کارندوں کو کہے گا کہ اس کو زمین پر لٹا دو، پھر کہے گا اسے خوب مارو۔ پھر دجال اس مومن شخص سے پوچھے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ مومن کہے گا تو ہی تو دجال ہے اور تو ربوبیت کا جھوٹا مدعی ہے۔ پھر دجال اپنے کرندوں سے کہے گا کہ اسے آرے کے ذریعے سر سے پاؤں تک کاٹ دو۔ پھر دجال اس مومن شخص کے دو حصوں کے درمیان چلے گا۔ پھر دجال اس مومن نوجوان کو کہے گا اٹھ کھڑا ہو، تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ دجال اسے کہے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ محترم سامعین کرام، تو وہ مومن شخص کہے گا دجال کے جواب کے اندر کہ مجھے تو اور بھی پختہ یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے۔ پھر مومن شخص کہے گا اے لوگو، یہ دجال میرے اس قتل کرنے کے بعد کسی اور کو قتل نہیں کر پائے گا۔ تو دجال اس مومن شخص کو پکڑ کر پھر قتل کرنے لگے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس مومن شخص کی گردن پر تل پیدا کر دیں گے، جس سے دجال اسے قتل نہیں کر پائے گا۔ پھر دجال مومن شخص کو لے کر اپنی آگ میں ڈال دے گا جو اس کے ساتھ ہوگی۔ لوگ سمجھیں گے کہ اسے واقعی آگ میں ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا بلکہ اسے جنت میں ڈالا ہوگا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں دین پر بڑی قربانی دینے والوں میں سے ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس انسان کے پاس دینی علم ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دجال والے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور جو 10واں طریقہ ہے محترم سامعین کرام، وہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان دجال کے ساتھ جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے اور صفیں درست کر رہے ہوں گے، تو اس وقت یعنی کہ یہ جو دجال ہے یہ سب لوگوں پر غالب آ جائے گا، تو مدینہ پہنچے گا تو اسے مدینہ میں داخل ہونے سے روکا جائے گا۔ پھر وہ بیت المقدس میں ایلیا کے پہاڑ پر آئے گا، وہاں کے مسلمانوں کی کچھ جماعت کو گھیر لے گا۔ اس وقت مسلمان بیچارے بڑی شدید ان کے اوپر مصیبت کا وقت ہوگا، اور مسلمان آپس میں کہیں گے کہ اس ظالم یعنی دجال کے خلاف جنگ لڑنے میں کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں دجال پر نصرت عطا فرمائے۔ تو محترم سامعین کرام، تو اس وقت مسلمان آپس میں خود کو دجال کے خلاف جنگ لڑنے پر تیار کریں گے کہ دوسرے دن کی صبح کے بعد جنگ شروع کریں گے۔ جب وہ صبح بیدار ہوں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنے درمیان پائیں گے۔ محترم سامعین کرام، جو 11واں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجال تمہاری زندگی کے اندر آ بھی جاتا ہے تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حضور نے فرمایا کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان 3 حروف لکھے ہوں گے،
کافارا لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا۔ جس کسی کو دجال ملے تو وہ اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی جو آیات ہیں، جو 10 آیات ہیں وہ پڑھ لیں، اور دجال ایک انسان پر مسلط ہوگا اور اسے قتل کرے گا، پھر اسے کیا کرے گا، وہ زندہ کر دے گا۔ تو محترم سامعین کرام، کہ جو انسان اپنا کیا کرے، دجال سے ملے اور سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھ لے اور اس کے چہرے کے اوپر تھوک دے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اگر کسی انسان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کو یہ اعمال کرنے چاہیے۔ تو محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آج کا یہ جو ہمارا گفتگو کا یہ ٹاپک تھا، عنوان تھا، آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنے